أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة دائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. صلوات پر محمد وعلى سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا اقرار کرتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں لمحہ در لمحہ زندگی عطا کر کے ہمیں توبہ کرنے کا موقع فراہم کیا. کیونکہ اگر یہ دن ہمیں نصیب نہ ہوتا، آج ہم قبر میں ہوتے تو ہمیں احساس ہوتا جو ہماری زندگی کا ایک ایک دن جو دنیا میں گزار چکے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار چکے ہیں، تو آج ہمیں اس ایک دن کا بھی احساس ہوتا کہ ہم نے اس کو کیسے گوایا ہے. لیکن چونکہ اللہ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اس روز جمعہ کو اکٹھے ہو کر اس ذات کے آگے اپنی گناہوں کو یاد کر کے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں. ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبول کر کے ہماری آخرت کو منور بنا دے. کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جو ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا کم ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کی عمر کتنی ہے، تو کہتے ہیں کہ 18 سال 20 سال 25 سال ہم اتنی بڑے ہو گئے ہیں. تو والدین بھی یہی کہتے ہیں کہ بڑے ہو گئے ہیں. در حالانکہ اگر اصل لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہماری زندگی ہماری عمر بڑھ نہیں رہی بلکہ ہم روزانہ موت کے قریب جا رہے ہیں. جب موت کے قریب جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ہم اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہو سکے. سبق پر محمد و آل محمد. سورۃ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس نے جو پوری دنیا کا مالک ہے، بادشاہ ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. آگے فرماتا ہے: الذی خلق الموت والحیات. جس زندگی کو، جس دنیا کو ہم زندگی سمجھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زندگی نہیں ہے. یہ جو ہم ابھی اس دنیا میں جو جی رہے ہیں یہ زندگی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کمرہ ایک امتحان ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں امتحان کیسے دینا ہے. یہ کمرہ امتحان ہے. جب کسی ابھی امتحانات چل رہے ہیں، کسی امتحان کی اگر ویلیو پوچھنی ہے نا، جو کمرہ امتحان میں جو طالب علم امتحان دیتا رہا ہوتا ہے نا، ان سے پوچھ لے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کاش ایک لمحہ اور بھی بڑھایا جائے تاکہ ہم اچھے طریقے سے امتحان دے سکیں. یہ زندگی کمرہ امتحان ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الذی خلق الموت والحیات. یہ جس کو تم دنیا میں زندگی سمجھ رہے ہو نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ
یہ امتحان نہ ہوتا، اگر یہی زندگی ہوتی تو اللہ پہلی زندگی کا تذکرہ کرتا۔ سورۃ ملک میں اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیا، بعد میں حیات کا ذکر کیا ہے۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جس کو ہم زندگی سمجھ رہے ہیں نا، جس کو ہم زندگی سمجھ رہے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی تب ہوگی جب مریں گے، موت کے بعد جو اصل جہاں پر ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اصل زندگی وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ تو ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اس زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے تاکہ اس امتحان میں کامیاب ہو کے عقل والی جو آنے والی زندگی ہے اس کو منور بنا دے۔ سبب پڑھے محمد محمد تو سمجھیں یہ جو ہمیں مہلت مل رہی ہے دن بہ دن ہمیں اللہ، کیونکہ مولا صادق علیہ محمد یہی تو فرماتے ہیں جب صبح نیند سے اٹھ جایا کریں، جب یہ سو جائے نا اس کے بعد اٹھ جایا کریں تو سجدے میں چلا جایا کریں۔ مولا کیوں جائے سجدے میں؟ کہا اس لیے کہ سجدے میں جھک کر اس پروردگار کو کہیں کہ پروردگار تیرا لاکھ احسان ہے کہ تو نے ہمیں سونے کے بعد، کیونکہ مولا نے فرمایا یہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، نیند موت کی چھوٹی بہن۔ اگر بندہ سو جاتا ہے پتہ چلتا ہے کون آیا کون گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس لیے مولا نے اس نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا کہ اگر نیند سے جب بھی بیدار ہو جائیں تو سجدے شکر ادا کیا کریں کہ پروردگار تو نے ایک لمحہ ہی صحیح لیکن دوبارہ اس لیے زندگی عطا کی تاکہ تیرا شکر ادا کر سکیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے زندگی عطا کی ہے۔ سبحان پڑھے محمد اپنی زندگی سے کچھ فائدہ لیں جو آخرت میں کام آئے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جس کو اللہ نے زندگی بھی کہا ہے، جس کو حیات کہا ہے۔ ایسا کوئی بھی نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا یہاں پہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 1 کروڑ دن کی زندگی دے دے، 1 کروڑ دن کی، یا ایسے کہو کہ 1 کروڑ سال کی زندگی دے دے کہ آپ نے مرنا نہیں ہے فی الحال، جب تک 1 کروڑ سال آپ زندہ نہ رہ سکو، تو میں یوں کہوں گا کہ 1 کروڑ سال بھی ہمیں اللہ زندگی دے، لیکن وہ 1 کروڑ سال بھی ایک دن تو ختم ہونے ہیں۔ 1 کروڑ سال بھی زندگی کے ایک دن ختم ہونے ہیں، پورے ہونے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر موت آ رہی ہے، موت آئے گی ضرور، چاہے 1 کروڑ سال زندہ رہے انسان۔ جب مرنا نہیں ہے تو وہ کیوں نہ مرے اس راستے پر جو راستہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے، پھر اس راستے پر کیوں نہ مرے؟ مرنا ہے نا، تو پھر اس موت کی تیاری کرے جس موت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا، اپنے محبوب نمائندے بھی بھیجے تاکہ میرے بندے اچھی موت مر سکے، عزت والی موت مر سکے، میرے سامنے آ جائیں تو سرخرو ہو کے آ جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شرمندہ ہو کر آ جائے۔ سوال پڑھے محمد الذی خلق الموت والحیات، پہلے اللہ نے کہا موت کا تذکرہ کیا سورۃ ملک میں، پہلے موت کا، یعنی اس موت کے لیے خود کو آمادہ کریں۔ مریں گے تو زندگی ملے گی، لیکن ایک یہاں پر ایک اور مثال دے دوں گا۔ ہم موت میں گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم کسی کو کہیں ابھی بھائی اللہ کرے تمہیں آج موت آ جائے، سب سے پہلے ہم اسے لڑنا شروع کر دیں گے، بھائی ہمیں بدعا دے رہے ہو۔ موت سے ہم خوف زدہ کیوں ہیں؟ موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم موت سے نہیں ڈرتے بلکہ ہمارے گناہ جو ہم نے کیے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں موت کے قریب آنے سے گھبراتے ہیں کہ تو نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، تو نے کیا تیاری کی، پھر ہم موت سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ دراصل موت مومن کے لیے کامیابی ہے، موت مومن کے لیے کامیابی
ہر چیز موجود ہے. تو حضرت ابراہیم ہمیں اس زندگی کے لیے خود کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم ابدی زندگی میں سکون سے گزار سکیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. یہی ہے اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو مہلت اس لیے دیتا ہے تاکہ میرا بندہ اپنی